دیکھنے ان آتشی رخوں کو تو زنہار، ان آتشی رخوں کو مت دیکھو، پڑھ ربنا وقنا عذاب النار، جب نظر پڑ جائے تو یہ دعا پڑھو، ربنا وقنا عذاب النار، اے خدا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، کیونکہ یہ سب آگ ہی ہے، آگ ہیں، آگ کے انگارے سڑکوں پر پھر رہے ہیں لال لال، ان شکلوں کی طرف دھیان مت کرو، یہ شکلیں ختم ہونے والی ہیں، جغرافیے چہرے کے بدلنے والے ہیں، اپنی زندگی پر رونا پڑے، پچھتانا پڑے گا۔ اس کو بار بار کہتا ہوں کہ جو آج جوش و خروش ان کو دیکھ کر آ رہا ہے، اس کے بعد ان کو دیکھ کر آپ کو نہایت صدمہ پہنچے گا کہ میری جوانی ضائع ہوئی، میرے زندگی کے دن ضائع ہوئے، جتنا وقت اللہ کی یاد میں لگتا وہ ان مرنے والوں کی یاد میں لگ گئے۔ ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا، بار بار اس کو بیان کرتا ہوں، سخت دھوکہ ہے، سمجھ لو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں ایک مرتبہ دیکھا کہ سارا شہر سجایا گیا ہوا، معلوم ہوا کوئی بادشاہ آ رہے ہیں، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب بھی تھے ساتھ، ہمارے مرشد اول رحمۃ اللہ علیہ، تو شہر لکھنؤ کی سجاوٹ کو دیکھ کر فرمایا خواجہ صاحب نے میرے شیخ سے کہ ابھی ابھی ایک شعر موزوں ہوا، وہ شعر کیا ہے؟ رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی۔ دوستو کتنی صورتیں ایسی تھیں 15-16 سال کی عمر میں کہ جن پر انسان بالکل دیوانہ پاگل ہو گیا، 60-70 سال کی عمر میں انہی صورتوں کو جب دیکھا گیا تو ہر وضو کے حالات بدلے ہوئے تھے، سر سے پیر تک ایسی شکل ہو جاتی ہے کہ وہ حسن کا قبرستان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے عظیم سے مسلمانوں کو بچائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بھی اللہ والا بننا چاہتا ہے شیطان ان کو انہی شکلوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جتنے اللہ والے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، شیطان کچھ ان پر قابو نہیں پاتا، دنیا کی لالچ سے اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے، مسجد میں اسے بڑا مزہ آتا ہے، سارے گناہ کا چھوڑ دینا اس پر آسان ہو جاتا ہے، جھوٹ وہ نہیں بولتا، جیب وہ نہیں کاٹتا، جو تسبیح پڑھتا ہے اللہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے وہ جیب نہیں کاٹتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت بھی چھوڑنا اس پر آسان ہے، اور غصے کو کنٹرول کر لینا بھی آسان ہے، یہاں تک کہ جس پر غصہ آیا اس کا پیر پکڑ کے معافی مانگ لیتا ہے۔ سب بیماریوں کا علاج آسان ہے، لیکن شیطان جو ہے یہی تو شکار پیش کرتا ہے، یا کوئی حسین لڑکی یا کوئی حسین لڑکا، سالکوں کی ٹانگ یہی 2 چیزوں سے وہ کھینچتا ہے۔ یہ بزرگوں کا مشائخ کا تجربہ ہے، اس لیے انتہائی احتیاط ان سے ہونی چاہیے، نظر بچے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب میرے ریل کے سامنے کوئی ریل کھڑی ہو جاتی ہے آ کر، جس کو کراسنگ کہتے ہیں، ریل کا 2 ریلوں کا ایک اسٹیشن پر اجتماع، تو فرمایا کہ میں اس ریل کی طرف نہیں دیکھتا جو ریل آئی ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس وجہ سے نہیں دیکھتا دوسری ریل کو کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ڈبے کے سامنے کوئی زنانہ ڈبہ آ گیا ہو، ایک بات، نمبر 2 ہو سکتا ہے اس زنانے ڈبے میں کوئی شکل نہایت ہی پرکشش ہو، 2 بات، نمبر 3 ہو سکتا ہے کہ میری نظر اس پر پڑ جائے، کیا بات ہوئی؟ 3 ہو گئی۔ نمبر 4 ممکن ہے کہ نظر پڑ جانے کے بعد میں ہٹا نہ سکوں، اتنی کشش ہو۔ یہ ہے مجدد حکیم الامت۔ آج لوگ سمجھتے ہیں میاں چند تسبیح پڑھ لی اور چند نفلیں پڑھ لی، سمجھتے ہیں اب ہم جبرائیل ہو گئے، فرشتے سے ہم کم نہیں، اب ہمارے لیے کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، پیر فقیر نفس کو ہم مار چکے ہیں۔ ایک مرید نے اپنے پیر سے پوچھا کہ تمہارا پیٹ اتنا 3 فٹ کیوں آگے نکل آیا، اتنا کیوں کھاتے ہو؟ اس نے کہا خبردار گستاخ، کہیں پیر کے شان میں ایسی بات کرتے ہیں؟ ارے بھائی تم نہیں جانتے ہو کہ میں نے نفس کے کتے کو مار دیا، اور کتا جب مرتا ہے تو پھولتا نہیں ہے، پیٹ میں نفس کتا مرا پڑا ہوا ہے، وہ پھول رہا ہے۔ لو بھائی نفس مرتا ورتا نہیں ہے، نفس مغلوب تو ہو جائے گا۔ مہذب گھوڑا بھی شرارت کرتا ہے لیکن آسانی سے صحیح راستے پہ چل جاتا ہے۔ سرکش گھوڑے میں اور تربیت یافتہ گھوڑے میں یہی فرق ہے، ورنہ تو کہیں گے بھی بیکار ہے پھر بزرگوں کے پاس جانا، خانقاہوں میں جانا، نہیں، فرق ہے۔ سرکش گھوڑا تو گرا دیتا ہے سوار کو، مہذب گھوڑا ذرا سا شوخی کرتا ہے، سرور ہلا دیتا ہے، تھوڑا سا اس کو چوکس ہونا پڑتا ہے سوار کو، آسانی سے صحیح راہ پر لگ جاتا ہے۔
ورنہ نفس کا حال جو ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے ظاہر، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے ظاہر، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہے۔ کتنے ہی رات میں رونے کی توفیق ملی ہو، کتنے ہی تہجد پڑھی ہو، کتنی ہی تلاوت کی ہو، وسوسہ بھی گناہ کا نہ آتا ہو، لیکن کسی نامحرم عورت سے بات چیت مت کرو، کسی حسین لڑکے سے میل جول مت پیدا کرو۔ شکنڈوں میں جو اوپر سے گرتا ہے وہ زیادہ اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کو زیادہ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کافی بلند مقام پر ہے۔ جو جتنے اونچے مقام سے گرتا ہے اس کی ہڈی پسلی زیادہ کی ٹوٹتی ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اشراف پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہیں، ان کو زیادہ ہوشیار رہے ہیں۔